الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کی ہماری اردو کی کلاس کی یہ سمری ویڈیو ہے۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے سبق شروع کیا تھا اس کا نام تھا سراب منزل، اور اس کے مصنف تھے قدرت اللہ شہاب۔ یہ قدرت اللہ شہاب کی تصویر ہے، اور ان کا سبق سراب منزل جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے شہاب نامہ۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے صفحہ نمبر 72 پڑھا تھا، دوسرے پیراگراف تک۔ آج ہم اس سے آگے شروع کریں گے۔ تیسرا پیراگراف دیکھیں صفحہ نمبر 72 پر۔ یوں بھی بحیرہ احمر میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکراتی تھیں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے چاروں طرف بڑی بڑی دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہے۔ شباب کا معنی ہے عروج، یعنی بحیرہ احمر میں گرمی بہت زیادہ تھی، بہت تیز تھی، اور سمندر کی لہریں بھی جہاز سے ٹکراتی ہوئی یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہے۔ جس طرح پانی کو ابالا جاتا ہے اور پانی میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور بلبلے سے بنتے ہیں، اسی طرح جہاز کے چلنے سے بھی سمندر کے پانی میں حرکت پیدا ہو رہی تھی اور لہریں سی بن رہی تھیں۔ اس کے باوجود عازمین حج کی ٹولیاں بڑے اطمینان سے عرصے پر جا بجا بیٹھی تھیں۔ عازمین حج کے امیدوار، وہ لوگ جو حج کے لیے جا رہے تھے۔ ٹولیاں یعنی ان کے گروہ، اطمینان مطمئن انداز سے، عرشے پر، عرشہ فرش، یہاں پر عرشے سے مراد جہاز کا فرش ہے، جا بجا جگہ جگہ، یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ اتنی گرمی کے باوجود جو حج کرنے والے تھے ان کی جو چھوٹے چھوٹے گروہ جو تھے وہ بڑے مطمئن انداز میں جہاز میں ادھر ادھر فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے، کچھ حج کی دعائیں یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تلاوت قرآن پاک یعنی قرآن پاک کی تلاوت مرکب اضافی ہے فارسی قواعد کی روح سے۔ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا۔ میقات حرم وہ مقام جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، اس لیے سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی رو دوڑ گئی۔ رو یعنی بجلی کی طرح ان میں تیزی پیدا ہو گئی اور سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے۔ منہمک ہونا، مصروف ہونا۔ اب یہ ساتھ ساتھ آپ انڈرلائن بھی کریں، آبجیکٹو میں ہمارے آ سکتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا، 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزر سکتا ہے۔ 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہو گئے تھے۔ 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا۔ انڈرلائن کریں، 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا، یعنی اس بات کا اعلان ہو گیا کہ جہاز میقات حرم میں داخل ہو چکا ہے اور 750 حاجیوں نے بیک زبان تلبیہ کا آوازہ بلند کیا۔ تلبیہ یعنی ان الفاظ کا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی یہ مجمع چشم زدن میں خالق کائنات کے حضور جا کھڑا ہوا۔ چشم زدن میں پلک جھپکتے ہی ایک دم سے خالق کائنات، کائنات کا خالق، مرکب اضافی فارسی قواعد کی روح سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور سامنے۔ اب جہاز کے انجن کی چھک چھک اور سمندر کی لہروں کی شاں شاں کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ جہاز کے انجن کی چھک چھک اور سمندر کی لہروں کی شاں شاں، یہ آواز ہے اور اس کو گرامر کے لحاظ سے اس میں صوت کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی جاندار یا بے جان چیزوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں۔ بحیرہ احمر کا پانی بھی کسی کو نظر نہ آتا تھا، ساری کائنات ایک خلا بن گئی۔ خلا بن گئی یعنی کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جس میں عبد بندہ، معبود جس کی عبادت کی جائے کے علاوہ کسی کا وجود باقی نہ رہا تھا۔ اب ذرا اس کو ایکسپلین کرتی ہوں، وضاحت سمجھ لیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ جیسے ہی سب لوگوں نے تلبیہ کا ورد کیا، یعنی تلبیہ کا نعرہ لگایا،
تو ایک دم سے یہ جتنے بھی مجمع تھا، ہجوم تھا، سب جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کھڑے ہوئے. یعنی اب سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مصروف ہیں. اب کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ جہاز پہ کھڑے ہیں، ان کے ارد گرد سمندر ہے، بحیر احمر ہے، بڑی بڑی لہریں ہیں ان کے ارد گرد. کسی کو اس بات کا احساس نہیں تھا، بلکہ کسی کو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ ان کے ارد گرد کوئی موجود ہے، ان کے دوست، ساتھی، رشتہ دار، کچھ بھی انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. ساری کائنات جو تھی وہ ایک خلا بن گئی تھی. یعنی انہیں کچھ بھی ارد گرد، آس پاس، سامنے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا. صرف ایک احساس تھا، اور وہ کیا احساس تھا کہ ایک بندہ جو تھا وہ اپنے معبود کی، یعنی اپنے پروردگار کی، وہ عبادت میں مصروف تھا. یعنی انہیں صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے. اگلے روز صبح سویرے السودان جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا. اگلے روز السودان یعنی جو بحری جہاز تھا جس کا نام ہے السودان، وہ جو مصر سے روانہ ہوا تھا جدہ کی بندرگاہ پر رک گیا. میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں، لیکن اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا. مصنف کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ جو مقدس سرزمین ہے، مقدس یعنی یہ جو پاک سرزمین ہے، اس پر سر کے بل اتروں. سر کے بل اتروں یعنی کہ میں اس پر پاؤں نہ رکھوں. یہ تو اتنی مقدس زمین ہے کہ اس پر تو پاؤں رکھنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پر سر کے بل چلوں، پاؤں نہ رکھوں. جس طرح ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے یا پسند ہوتی ہے تو ہم اس پر پاؤں نہیں رکھتے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جب میں پہنچا تو میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پر پاؤں نہ رکھوں، لیکن میں اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا. لیکن میں اپنی اس خواہش کو، اس تمنا کو عملی جامہ یعنی سے عمل اس پر نہیں کر سکتا تھا. کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ کہ سر کے ساتھ چلنا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. ہمیشہ چلنے کے لیے پاؤں ہی استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے احترام اور عقیدت کا اظہار کیا ہے یہاں پر. کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں کے وکیل اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کسٹم ہاؤس کے ارد گرد، آس پاس ارد گرد بہت سے معلموں کے وکیل. معلم یعنی حج کے موقع پر وہ لوگ جو حج و عمرہ کرنے والوں کو یعنی دعائیں وغیرہ پڑھاتے ہیں، اور جو لوگ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ جاتے ہیں تو ان کو حج و عمرہ کی دعائیں وغیرہ پڑھاتے ہیں، انہیں جو ان کی مدد ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ جو لوگ تھے وہ اپنا دفتر لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یعنی وکیل، معلموں کے وکیل دفتر لگائے ہوئے تھے. ایک جگہ عبدالرازق محبوب کا بورڈ لٹکا ہوا تھا. اس کے ارد گرد سلہٹ کے بہت سے بنگالی زائرین جمع تھے. سلہٹ بنگلہ دیش میں جگہ کا نام ہے. تو وہاں کے جو تھے وہ بنگالی زائرین جو تھے وہاں پر جمع تھے. بنگالی یعنی بنگال سے تعلق رکھنے والے زائرین حج کی زیارت کے گھر سے جو آئے ہوئے تھے وہ وہاں پر سارے موجود تھے. معلم کا وکیل حساب لگا کر انہیں چیخ چیخ کر سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس 385 ریال کی رقم موجود نہیں، نہ وہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیضیاب ہو سکتا ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ معلم کا وکیل بتا رہا تھا کہ جس کے پاس 385 ریال یعنی وہاں کی جو کرنسی تھی تو وہ اتنی رقم موجود نہیں، تو وہ نہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیضیاب یعنی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور جو شخص بھی تھا اسے پوری رقم گن کر دکھا دیتا تھا. وکیل اس کا نام معلم کے رجسٹر میں درج کر لیتا تھا، درج یعنی لکھ لیتا تھا. میں نے بھی 385 ریال دکھا کر عبدالرازق محبوب کو اپنا معلم مقرر کر لیا. مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں نے 385 ریال یعنی ان کو دکھا کر عبدالرازق محبوب کو اپنا معلم مقرر کیا. جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی آسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک طبقہ تو آسودہ حال حاجیوں کا تھا، آسودہ حال خوشحال، جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں اس سے رہائشی کمرے کرائے پر لینے کی توفیق بھی رکھتے تھے. رہائشی کمرے لینے کی توفیق استطاعت. دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 385 ریال والوں کا تھا جو بڑی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے. مصنف کہتے ہیں دوسرا طبقہ جو تھا وہ میرے جیسے یعنی غریب ایسے حاجیوں کا تھا جو صرف مشکل سے ضروری اخراجات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے. جدہ سے مکہ کو روانگی کے وقت پہلے طبقہ کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھایا جاتا تھا اور ہمیں چھت پر جگہ ملتی تھی. ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی. عبدالرازق محبوب کا 12-13
سال کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک نالے کے کنارے لے گیا اور 30-35 گز زمین گھیر کر اسے ہماری اقامت گاہ قرار دے دیا۔ اقامت گاہ یعنی رہنے کی جگہ، قیام کی جگہ۔ کچھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے لگے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا کہ یہ سونے کا وقت نہیں، بلکہ ہم وضو کر کے تیار ہو جائیں، وہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگ دوڑ کر کسی نہ کسی طرح وضو کیا اور معلم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ برخوردار 2.5-3 گھنٹے بعد نمودار ہوا اور ہم 20-25 آدمی تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ برخوردار یعنی بیٹا 2.5-3 گھنٹے بعد نمودار ہوا، حاضر ہوا، اور 20-25 آدمی جو تھے انڈر لائن کرتے جائے، ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔